پیدائش سے لے کر 3 سال تک اس میں سن میں انسان کا وجود ترقی کرتا ہے، من حیث القد کھاٹ، من حیث لمبائی چوڑائی، من حیث الموٹائی، انہیں اقطار ثلاثہ میں ترقی کرتا ہے، اور اسی دورانیہ میں انسان کو اگر کوئی بیماری لائق ہوتی ہے تو وہ طبیعت خود بخود دفع کر دیتی ہے، کیونکہ طبیعت قوت میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا موضوع ہے مقالہ اولیٰ کا فصل خامس، اور یہی اس کا مقالہ اولیٰ کا آخری فصل ہے۔ فصل خامس ہے امور طبعیہ کے بارے میں۔ امور طبعیہ کل 6 ہے۔ نمبر 1 افعال، نمبر 2 ارواح، نمبر 3 اسنان، نمبر 4 الوان، نمبر 5 صحنہ، نمبر 6 مرد اور عورت کے درمیان باہمی فرق۔ نمبر 1 افعال۔ افعال فعل کی جمع ہے۔ فعل 2 قسموں کے اوپر ہے، یا تو انسان کے وجود سے باہر ہو یا اندر ہو۔ فعل کی کل 2 ہی قسمیں ہیں، یا تو وہ فعل مفرد ہوگا یا وہ فعل مرکب ہوگا۔ اگر وہ فعل مفرد ہے تو مفرد تنہا فعل ہوتا ہے، تنہا ہی اپنے آپ کو اختتام پذیر فرماتا ہے یا اپنے آپ کو اختتام پذیر کراتا ہے، دوسرے فعل کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اس کی مثال ہم معدے میں سمجھ لیتے ہیں کہ معدے میں کل 4 قوتیں ہیں، پہلے کو یا 4 فعل ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں قوت جاذبہ۔ قوت جاذبہ مری سے لے کر معدے تک غذا کو جذب کراتی ہے، اور مری سے لے کر غذا معدے تک پہنچانا اسی کا کام ہے، وہ تنہا ہی جذب کرتے ہیں، اسی کے بعد اس کا ڈیوٹی، اس کا وظیفہ ختم۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں قوت ماسکہ۔ قوت ماسکہ اس کو گرفت میں لے لیتی ہے، اس کو قبضہ کر دیتی ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے کر اس غذا کو وہ مقبوضہ بنا دیتی ہے۔ اس کا فعل بھی ختم ہو گیا، قبضہ لینے کے بعد اس کا فعل ختم ہو گیا۔ ابھی تیسری قوت آ جاتی ہے قوت حازمہ۔ قوت حازمہ اس کو تنہا ہی ہضم کرتے، پہلے 2 قوتوں کے علاوہ، اس سے مدد لیے ہوئے بغیر۔ چوتھی قوت ہے قوت دافعہ۔ قوت دافعہ کا کام یہ ہے کہ جب وہ غذا ہضم ہو جاتی ہے اس کو براستہ معروفہ برائے براز خارج کر دیتی ہے۔ ہر ایک فعل نے اپنا اپنا کام اکیلے کر دیا۔ اس کی 4 مثالیں ہو گئی۔ ابھی آ جاتے ہیں فعل مرکبہ کی طرف۔ فعل مرکبہ وہ فعل ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ افعال سے مل کر حاصل ہو۔ اس کی مثال جیسے کہ کھانا، اس کی مثال بھی ہم معدے اور جگر میں سمجھ لیتے ہیں۔ معدے اور جگر میں اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو وہ گیلوس میں مستحیل ہو جاتا ہے، جگر کو طلب ہوتے اس گیلوس کو حاصل کرنے کی۔ جگر کا قوت جاذبہ معدے کی طرف متوجہ ہو جاتی، لیکن تنہا وہ ایک کام انجام نہیں دے سکتی۔ معدے کی قوت دافعہ اس کے ساتھ مل کر ایک جاذبہ جگر کی اسے کھینچتی ہے، معدے کے دافعہ اسے دفع کر کے وہ جگر تک پہنچ جاتی، گویا کہ جگر کے جاذبہ اور معدے کے دافعہ نے اس فعل کو انجام تک پہنچایا۔ مرکبہ کی تعریف بھی ختم ہوگی۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں ارواح کے بارے میں۔ دوسری قسم اس کی ارواح۔ ارواح روح کی جمع ہے۔ ارواح کی تعریف، ارواح وہ لطیف اجسام ہے، اخلاط محمودہ کے بخارات دخانیہ کے وہ لطیف اجسام ہے، یا اخلاط محمودہ کے بخارات دخانیہ اور اس کی لطیف اجسام کو روح کہتے ہیں۔ روح کی پھر آگے جا کے 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں قسم طبعیہ، اور ایک کو کہتے ہیں قسم یا روح طبعیہ، روح حیوانیہ یا روح نفسانیہ، تینوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ روح طبعیہ کا مرکز جگر ہے، کیونکہ قوا میں ہم نے پڑھا تھا کہ قوت طبعیہ کا مرکز جگر ہے، اور قوت حیوانیہ کا دل ہے، قوت نفسانیہ کا دماغ ہے۔ پچھلے اسباق میں جو ہم نے پڑھا تھا تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گے۔ تو عرض یہ ہے نا کہ جب روح طبعیہ ہوتی ہے نا، وہ روح جگر میں جا کر جگر کے توسط سے جگر کے جتنا بھی نیٹ ورک ہے وجود کے اندر، جتنا بھی اس کے اوردہ کا جال بچھا ہوا ہے نا، تو بتوسط جگر وہ پورے جسم کا چکر لگاتی ہے۔ اسی طرح قوت حیوانیہ، روح حیوانیہ، وہ دل کے توسط سے بذریعہ شریان پورے وجود کا چکر لگاتی ہے، جہاں تک شریان کا نیٹ ورک ہے وہ وہاں پہنچتی ہے۔ تیسری روح نفسانیہ، یہ بتوسط دماغ وجود میں، پورے وجود میں اعصاب کے ذریعے سے پھیل جاتی ہے۔ تیسری قسم ہے اس کے اسنان۔ اسنان عمرے، اسنان
یہ سن کی جمع ہے، سن عمروں کو کہتے ہیں، عمر کل 4 ہے۔ نمبر 1 سن نمو۔ سن نمو پیدائش سے لے کر 30 سال تک کا دوران، جسے ہم نے قوت طبعیہ کا ایک قسم پڑھا تھا، قوت نائمہ، یہ وہی قوت ہے، پیدائش سے لے کر 3 سال تک۔ اس میں سن میں انسان کا وجود ترقی کرتا ہے، من حیث القد کھاٹ، من حیث لمبائی چوڑائی، من حیث الموٹائی، انہیں اقطار ثلاثہ میں ترقی کرتا ہے۔ اور اسی دورانیہ میں انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ طبیعت خود بخود دفع کر دیتی ہے، کیونکہ طبیعت قوت میں ہوتی ہے۔ اور اسی میں انسان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ گرم تر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم آ جاتا ہے سن وقوف، ٹھہراؤ کا زمانہ۔ یہ 30 سے لے کر 35 سال کے درمیان ہے۔ اسی عمر میں نہ بدن گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، اسے شباب بھی کہتے ہیں، اور اسی نام کے شباب آور معاجینیں بھی بکتی ہے بازاروں میں۔ تو یہ سن شباب، اسی میں انسان کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ تیسری قوت ہے سن انحطاط، گھٹاؤ کا زمانہ، کہولت، یہ 35 سے لے کر 60 سال تک کے درمیان ہے۔ اسی میں اگر انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو انسان تداوی کرنے سے، وہ تداوی سے اس دوا کی تداوی ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی میں انسان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ سرد خشک ہوتا ہے۔ چوتھی قسم ہے سن شیخوخیت، بڑھاپے کی عمر۔ اور یہ جو بڑھاپے کی عمر ہے نا، یہ 60 سے لے کر آخر تک ہے۔ اسی میں انسان کے اوپر سردی اور رطوبت غریبیہ کا، انسان کا مزاج سرد تر ہوتا ہے۔ تری سے مراد یہ ہے کہ رطوبت غریبیہ، حالانہ رطوبت غریبیہ اس میں ہوتی ہے۔ ابھی چوتھی قسم کی طرف آ جاتے ہیں، وہ ہے الوان۔ الوان لون کی جمع ہے، لون رنگوں کو کہتے ہیں۔ رنگ بھی کل 4 ہے۔ یا تو انسان سفید ہوگا، اگر وہ سفید ہے تو وہ بلغمی مزاج ہے، بلغمی مزاج کا آدمی ہے۔ یا تو وہ سرخ ہوگا، اگر وہ سرخ ہے تو وہ دموی مزاج کا آدمی ہے۔ اگر اس کا رنگ زرد ہے تو زردی دلالت کرتے ہیں صفرا کے اوپر کہ اس کا مزاج صفراوی ہے۔ اگر وہ اسود ہے، سیاہ ہے، تو یہ دلالت کرتی ہے سودا کے اوپر۔ تو رنگوں سے بھی انسان کے مزاج کی، اور اصل چیز رنگ ہے، رنگ سے انسان کی مزاج کی پہچان ہوتی ہے۔ 5ویں قسم ہے سہنا، سین ہا نون چھوٹی ہا، سہنا، یہ کہتے ہیں ڈھیل ڈھول کو۔ ڈھیل ڈھول 2 قسم کے اوپر ہے، یا تو انسان موٹا ہوگا یا لاغر کمزور ہوگا۔ اگر انسان موٹا ہے، فربا ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ فربا کے ساتھ شہیم ہوگا، یعنی کہ اس کے وجود میں چربی کا غلبہ ہوگا، تو اس صورت میں اس کا مزاج ہوگا گرم تر۔ اور اگر وہ فربا ہے لیکن شہیم نہیں ہے، لہیم ہے، اس کے وجود میں گوشت کی اکثریت ہے، تو اس صورت میں اس کا مزاج ہوگا گرم خشک۔ اس طرح اگر لاغری کی مثال ہم لے لیتے ہیں، اگر لاغر گندم گوئی ہے تو اس کا مزاج ہوگا خشک، گرم خشک۔ اور اگر وہ سفید کلر کا ہے، اگر لاغر کمزور کا کلر سفید ہے تو اس کے اوپر سردی اور خشکی کا غلبہ ہوگا۔ ابھی آ جاتے ہیں مرد اور عورت، آخری قسم ہے مرد اور عورت کے درمیان باہمی فرق کو۔ مرد اور عورت کے درمیان باہمی فرق آسان ہے، مرد بنسبت عورتوں کا گرم خشک ہوتا ہے، اور عورتیں بنسبت مردوں کی گرم سرد تر ہوتی ہے، عورتیں بنسبت مردوں کی سرد تر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے، آج کا مقالہ اولا ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، لائک شیئر اور سبسکرائب کی صورت میں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم۔